پھر یہی نہیں کہا بلکہ کہا وقد آمنت بک شعری و بشری، میرا ایک ایک بال کلمہ پڑھ رہا ہے، میرے جسم کا پورا چمڑا کلمہ پڑھ رہا ہے تیرا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ میری زبان نے کلمہ پڑھا ہے، میرے جسم کا ایک ایک گوشت کا لوتھڑا پڑھ رہا ہے، میرے جسم کا ایک ایک بال اے نبی تیرا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ وخارج وداخلی وخارجی، میری زندگی کا خارج بھی تجھ پر سلام بھیج رہا ہے، تیرا کلمہ پڑھ رہا ہے، میری زندگی کا میری ذات کا داخل بھی تیرا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ وسری وعلانیتی، میرا اندر بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، میرا باہر بھی کلمہ پڑھ رہا ہے۔ یہ ایمان ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے تقاضوں میں سے ایک بڑا تقاضا کہتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی ہداک الی ھذا الدین الذی لا یعلو ولا یعلی۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں اے اعرابی جس نے تجھے اس دین کی طرف ہدایت عطا فرمائی ہے، نہ یہ مغلوب ہوگا نہ ہی اس پر کوئی غلبہ حاصل کر سکے گا، ہمیشہ زندہ و تابندہ یہ دین رہے گا۔ لا يقبلہ اللہ الا بصلاۃ، یہ وہ دین ہے کہ جو نماز کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ ایسے نماز کے بغیر قبول نہیں کرے گا۔ ولا يقبل الصلاۃ الا بقراءۃ، اور کوئی نماز قبول نہیں کی جائے گی جب تک اس نماز میں قرآن مجید نہیں پڑھا جائے گا۔ فعلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر سکھایا، سورہ الحمد شریف سکھائی، وقل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد سکھائی۔ فقال یا رسول اللہ ما سمعت فی البسیط ولا فی الزجر احسن من ھذا، کہنے لگا میں بڑا شعر و شاعری کو میں بڑا سمجھتا ہوں، اور عربی شعر و شاعری کے جو 16 اوزان ہیں ان میں ایک بسیط اور زجر بھی ہے، اس بسیط اور زجر کے نقطہ نگاہ سے اگر میں الحمدللہ کو دیکھتا ہوں، میں قل هو اللہ کو دیکھتا ہوں، تو اس زجر اور بسیط میں بھی اس کلام سے خوبصورت کلام مجھے اور کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ شعر و شاعری کو عرب سمجھتے تھے اور قدیم تھے، بڑی شعر و شاعری جانتے تھے، کہتے ہیں بسیط اور زجر میں بھی مجھے اس کلام شعر و شاعری کی جتنے بھی اصناف ہیں، اوزان ہیں، ان اوزان میں اس جیسا حسین کلام جو ہے مجھے نظر ہی نہیں آیا ہے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا اے اعرابی ان ھذا کلام رب العالمین ولیس بشعر، یہ تو رب العالمین کا کلام ہے، یہ شعر نہیں ہے، یہ اشعار نہیں ہے، یہ تو رب العالمین کا کلام ہے۔ آپ نے فرمایا اذا قرأت قل هو اللہ احد، جب تو قل هو اللہ احد پڑھے گا مرتن ایک مرتبہ، فکأنما قرأت ثلث القرآن، تو گویا تو نے قرآن کا ایک تہائی حصہ پڑھ لیا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مرتين، جب تو نے 2 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھی، فَكَأَنَّمَا قَرَأْتَ ثُلُثَيِ الْقُرْآنِ، گویا کہ تو نے قرآن مجید کے 2 حصوں کو پڑھ لیا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 3 مرات، جب تو نے 3 دفعہ قل هو اللہ احد کو پڑھا، فَكَأَنَّمَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ، گویا کہ پورا قرآن تو نے پڑھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ تو نے قل هو اللہ احد پڑھی، گویا کہ تو نے ثلث قرآن کو پڑھ لیا۔ آپ فرمایا کہ 2 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھی، گویا کہ تو نے قرآن مجید کے 2 حصوں کو پڑھ لیا۔ تو نے 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھی، گویا کہ تو نے قرآن مجید کو مکمل جو ہے وہ پڑھ لیا ہے۔ فقال الاعرابی منعم الالہ الہنا، اعرابی کہنے لگا ہمارا الہ کتنا عظیم الہ ہے، کتنا اچھا الہ ہے، یقبل اليسیر ویعطی الجزیل، قبول تھوڑا کرتا ہے عطا بہت زیادہ کرتا ہے۔ کتنا ہمارا بڑا رب ہے، کتنا ہمارا عظیم رب ہے، قبول تھوڑا کرتا ہے، قبول آسان کرتا ہے، اس پہ جو اجر دیتا ہے وہ بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطوا الاعرابی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب صدقہ و خیرات صحابہ اس اعرابی کو دو۔ فاعطوہ حتی ابتروہ
اتنا عطا کیا، اتنا صحابہ نے اسے دیا کہ اب اس کی تمام حاجتیں جو ہے وہ پوری ہو گئیں۔